الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم بحر شریعت کا درس کنٹینیو کریں گے۔ قیامت کی نشانیاں ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اسی میں نمبر 22 حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نزول فرمانا۔ اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی، یعنی ہم نے جو دجال کا ذکر کیا تھا اوپر، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں اس میں بتائی گئی تھی۔ اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو مال دے گا تو وہ قبول نہ کرے گا۔ نیز اس زمانے میں عداوت یعنی دشمنی اور بغض اور حسد، جلن وغیرہ، کپٹ وغیرہ آپس میں بالکل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صلیب توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اچھا، یہ جو صلیب یہاں پر بتایا نا، صلیب اس کو کراس کہتے ہیں، یہ کرسچن لوگوں کا مقدس نشان ہے، جو کراس کی سمبل ہوتی ہے اس کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہاں میں دین ایک ہوگا، دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکریاں ایک ساتھ چریں گی۔ 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 23 حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا۔ اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا، اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے۔ صرف وہی اسلام ہوگا، صرف وہی پر اسلام ہوگا، اور سارے زمین میں کفر ہوگا، کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں ہوں گے۔ اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفتر غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ نمبر 24 یاجوج ماجوج کا خروج یعنی ان کا نکلنا۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے، یعنی اتنی کوانٹٹی میں ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت نہر تبرجہ پر، جس کا طول 10 میل ہوگا، جب گزریں گے اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دیں گے کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ پھر دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرے۔ یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا جل وعلا کی قدرت سے ان کے تیروں پر کھول لگا ہوگا اور وہ تیر واپس آئیں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ محصور ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنی جو ہے بھوک پیاس کی شدت ہوگی کہ گائے کے سر کی قیمت 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں
یعنی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑا پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قسم کے پرندہ بھیجے گا کہ وہ ان کے لاشوں کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر اور کمان اور ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھولوں کو اگائے اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈھیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 25، دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ نمبر 26، دابۃ الارض کا نکلنا۔ یہ ایک جانور ہے، اس کے ایک ہاتھ میں عصائے موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور دوسرے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتر سے کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلمان اور کافر اعلانیہ ظاہر ہوں گے، یہ علامت کبھی نہ بدلے گی۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم و دائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 27، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی ویسٹ سے نکلنا۔ اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ یہاں پر ایک سائیڈ نوٹ میں عرض کرتے چلوں کہ توبہ کا ذکر یہاں پہ ہوا، توبہ اور استغفار کی اہمیت ماشاءاللہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، پھر بھی جو ہے اس کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک لنک دوں گا جس پہ پریکٹیکل طریقہ توبہ کا کس طریقے سے کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو، اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسے بھی دیکھے اور اس طریقے سے توبہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ کنٹینیو کرتے ہیں 10 سے۔ نمبر 28، وفات سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زمانے کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہونے میں صرف 40 سال رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں بعض واقع ہو چکی ہے اور کچھ باقی ہے۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، قرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ علیہ السلام فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کہ کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہاں ہے جبارین یعنی جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے؟ کہاں ہیں متکبرین، گھمنڈ کرنے والے؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر وہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف اللہ تبارک و تعالی واحد قہار کی سلطنت ہے۔
پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکے اور انس اور جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ داہنے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر مکہ المعظمہ اور مدینہ المنورہ کے مقابر میں، یعنی وہاں کے قبرستان میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مدینہ المنورہ میں موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں 2 گز زمین ہم لوگوں کو نصیب فرمائے۔ عقیدہ نمبر 1، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 2، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے، جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 3، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا، یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے، یعنی آج جو جسم ہے قیامت میں بھی وہی جسم ہوگا۔ عقیدہ نمبر 4، جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبر سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی سورج اتنا نزدیک ہوگا، 1 مائلز کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اللہ اللہ۔ فرما رہے یہاں پہ کہ حدیث پاک جنہوں نے روایت کی وہ فرما رہے کہ یہاں پہ جو میل فرمایا گیا نا کہ آفتاب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، وہ فرماتے کہ 1 میل سے پتہ نہیں کہ مراد سرمے کی جو سلائی ہوتی ہے نا جس سے ہم لوگ سرما لگاتے ہیں آنکھ میں، وہ 1 میل، یا پھر 1 میل جو ہم مائلز کہتے ہیں وہ 1 میل۔ اللہ اکبر۔ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے، پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے، یعنی جب سر کے اوپر آ جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے، اس وقت کا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا۔ تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا، اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کے دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا، اس کی تپش کون بیان کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی پناہ میں رکھے، بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے کمر، کسی کے سینے، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائے گا، ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہاں جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے روندتے ہوئے اس پر سے گزریں گے۔
جب سب اس طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وعلی هذا القیاس، اللہ اکبر، الامان والحفیظ، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر، عرض کریں گے کتنے میں سے کتنا؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ اللہ اکبر، یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہاں پہ آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ دوزخیوں کی جماعت الگ کرے، تو فرمایا جائے گا کتنے میں سے کتنا؟ تو جواب ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999، یعنی 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر، غرض کسی مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہو، 2 ہو، 100 ہو، 1000 ہو، تو کوئی بیان بھی کرے، 1000 ہا مصائب، اور وہ بھی ایسے شدید کہ العما، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے، 2-4 دن، 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہوگا، یعنی 25,000 برس گزر چکے ہوں گے، اور ابھی تک اہل معاشر اس حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتہ اور کھیزا، یعنی گر پڑ گئے، کسی مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام، آپ ابو البشر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ علیہ السلام میں ڈالی اور ملائکہ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ علیہ السلام کو رکھا، تمام چیزوں کا نام آپ علیہ السلام کو سکھایا، آپ کو صفی کیا، آپ علیہ السلام دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ علیہ السلام ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنے جان کی فکر ہے، آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہے کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنا ڈر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ علیہ السلام ہمیں کس کے پاس بھیجیں گے؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے، میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجیں گے؟ فرمائیں گے
تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہے، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ جل وعلا کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے فتح باب رکھا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے، حضور علیہ السلام ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے۔ حضور علیہ السلام بارگاہ خداوند قدوس میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلاؤ۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، سبحان اللہ، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے، ارشاد ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى وشفع تشفع، یعنی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے وَقُلْ تُطَعْ، یعنی فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا، اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہو، اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں، اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام اپنے امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء اعظام، علماء کرام، حفاظاء کرام، حجاج کرام، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی نہ کوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کو وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجا کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، حساب کا منکر کافر ہے۔ کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً، یعنی خفیہ طور پر، خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا، تو نے یہ کیا اور یہ کیا؟ عرض کرے گا، ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے۔ فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ کسی سے فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا، اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلائے گا۔ عرض کرے گا، ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا، تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا، جیسا تو نے ہمیں یاد نہ کیا، ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ عرض کریں گے، تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا، اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کرتے جائیں گے۔ ارشاد ہوگا، تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔
یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا، اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا، یعنی اس کے باڈی پارٹس کو حکم ہوگا بول۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، ایسا تھا۔ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، اور رب جل وعلا ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے، وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب جل وعلا فرمائے گا، ان میں سے کسی امر کا تجھے انکار تو نہیں ہے؟ میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ فرمائے گا ہاں، تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا، اور حکم ہوگا جا تولو۔ عرض کریں گے اے رب، یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے، اور ایک میں وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بالجملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے۔ تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا درس ہمارا یہیں تک مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔